ایام صبر، تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو صبر کا دور، ڈٹنے کا دور، لیکن ساتھ فرمایا کہ اس دور میں صبر کرنا ہوگا بڑا مشکل۔ اللہ اکبر۔ دن بدن جیسے جیسے قرب قیامت کا ماحول بن رہا ہے، دین پر چلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، اس دور میں دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50، اس دور میں بھی کوئی شخص اگر عمل کرے گا دین پر تو اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 لوگ کون سے؟ اس دور کے 50 لوگ یا ہمارے صحابہ کے 50؟ فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تمہارے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا، سبحان اللہ، اس دور میں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جس نے ایمان اور عمل کی حفاظت کر لی وہ ہے اصل جس کو تحفظ ملے گا، جو عصم من الدجال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماکثین فیہ ابدا، اگر یہ ایمان والی دولت نصیب ہو جائے تو اس سے جو اجر حسن، ایک اچھے اجر کی جو دولت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، جو انعام ملتا ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہونے والا اجر نہیں ہوتا، وہ پھر ہمیشہ اس میں رہتے ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سبحان اللہ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ ڈرانے کے لیے آیا ان مصیبتوں سے اور خوشخبری دینے کے لیے آیا اہل ایمان کو اور جو عمل صالح کرتے ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ ان کو بھی ڈراتا ہے، ان کو بھی انذار کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے اور وارننگ کرتا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ گویا یہ تو اس میں مشرکین بھی آ گئے، اس میں عیسائی بھی آ گئے اور اس میں یہودی بھی آ گئے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں مشرکین۔ تو ان سب کا گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں ابطال فرمایا۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، بدبخت جاہل ہیں، نہ ان کے پاس علم، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ ان کے پاس یعنی اللہ کی اولاد کا جو دعویٰ ہے ان کا، اس کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ما لہم بہ من علم، نہ ان کے پاس کوئی اس بات کا علم ہے، ولا لآبائہم، نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس اس کا علم تھا، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ جہالت کی بنیاد پر عقیدہ الوہیت عیسیٰ کا جو بنایا، ابنیت مسیح کا، وہ بھی جہالت کی بنیاد پر، اس کا کوئی تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا وہ بھی جہالت پر مبنی ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا فرشتوں کو، یہ بھی جہالت پر مبنی ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی قطعاً علم نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، لیکن یہ بغیر علم کے جاہلوں کی طرح یہ کہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کتنا بڑا کلمہ منہ سے نکال رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنا بڑا کلمہ ہے، تخرج جو نکلتا ہے، من افواہہم ان کے منہ سے، ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے وہ سوائے جھوٹ کے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے اللہ کی اولاد ہے، یہ جو بھی بات کریں یہ اصل میں جھوٹ بک رہے ہیں، قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں جھوٹ بک رہے ہیں، ایوا جا کی ٹیڑھ اور کجی کی بات کر رہے ہیں، جھوٹ بک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور خاص طور پہ اللہ کی اولاد کی بات کرنا، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کذب ابن آدم، کہ یہ جو آدم کا بیٹا ہے یہ مجھے جھٹلاتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتا۔ اللہ اکبر، یہ میری تکذیب کرتا ہے۔ وشتمنی، اور مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے مالک الملک، وہ کہتا ہے وشتمنی، اور مجھے گالی دیتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، یہ اس کو چاہیے نہیں تھا کہ یہ مجھے گالی دیتا۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ مجھے جھٹلاتا ہے تو دراصل اس وقت یہ کہتا ہے کہ لن یعیدنی کما بدانی، جس طرح اس نے مجھے پہلے پیدا کیا دوبارہ مجھے لوٹائے گا نہیں۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجھے جھٹلاتا ہے۔ اور جس نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ تو اتنی بڑی بات منہ سے نکالنا۔ اور سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ اس قدر بڑا کلمہ ہے اللہ کی اولاد کہنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر ہو سکتا ہے زمین پھٹ جائے یا آسمان ان کے اوپر آ کے گرے۔ اللہ اکبر، اس قدر یہ بڑا کلمہ ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، جھوٹ بک رہے ہیں، کوئی اور بات نہیں کر رہے، بہت بڑی بات جو کرتے ہیں جھوٹ ہے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسا ہے کہ شاید کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے، بخعن کا مطلب ہوتا ہے کوئی آدمی افسوس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے۔ فلعلک باخع نفسک، کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے افسوس کے ساتھ، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ لوگ اس کتاب پر، اس بات پر، بہذا الحدیث، حدیث سے مراد بات، تو ھذا الحدیث، اس حدیث پر، اس بات پر لوگ ایمان نہیں لاتے، اسفا، افسوس کی وجہ سے، گویا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ تو ہوتا تھا، اب ظاہر ہے کفار مکہ ہوں یا یہود مدینہ ہوں یا پھر عیسائی ہوں یا جو بھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوتا تھا، اور افسوس اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کوئی فائدہ ہونا تھا کہ وہ آ جاتے تو آپ کو فائدہ، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا فائدہ کرنا چاہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فائدہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر، تمہاری کمروں سے پکڑ کر، دامنوں سے پکڑ کر تمہیں میں ان سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور تم دامن چھڑا کر جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے نکل کر جہنم میں جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، یعنی اس قدر صورتحال ہے کہ اللہ کا قرآن بھی جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، کہ لیکن لوگ ہیں کہ وہ ہٹ دھرمی میں اور مادیت میں اس قدر پھنسے ہیں کہ وہ ان پابندیوں کو اپنا کر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اپنے آپ کو جنت میں جانے والا بنانے کی بجائے وہ اپنے شتر بے مہار ہو کر اپنے مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر افسوس تو ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سن لیجئے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ جو زمین ہے نا، جو کچھ زمین پہ ہے، یہ ہم نے خود اس کو خوبصورت بنایا، یہ خوبصورت ہے نہیں، یہ کوئی ورتھ وائل ہے نہیں یہ دنیا، لیکن ہم نے خود اس کو خوبصورت بنایا، اٹریکٹیو بنایا، زینت بنایا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، جو کچھ زمین میں ہر چیز اتنی خوبصورت اور اٹریکٹیو نظر آتی ہے، اللہ اکبر، ہے امتحان لیکن نظر اٹریکٹیو نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا کہ خواہ مخواہ اپنی آنکھیں لمبی کر کے نہ دیکھو کہ یہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے جو زینت کا سامان دیا ہے، اللہ اکبر، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ ہم نے ان کو آزمائش کے لیے دیا ہے۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ امتحان ہے، جب امتحان ہے تو کسی کو دیا ہو وہ بھی امتحان ہو، اور کسی کو نہ دیا ہو وہ بھی امتحان ہو، تو امتحان میں تو سب برابر ہوتے ہیں، تو پتہ تو رزلٹ نکلنے پر لگتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو ساری کی ساری امتحان ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ بالکل ورتھ لیس دنیا ہے، اس کی کوئی اگر اہمیت ہوتی نا اللہ کے نزدیک تو اللہ کافروں کو نہ دیتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ دنیا کی زندگی، لو کانت الدنیا، یہ پورے کی پوری دنیا، اگر یہ اللہ کے ہاں جناح بعوضۃ، یہ اللہ کے ہاں یہ اتنی اہمیت بھی رکھتی کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت ہوتی، اللہ اکبر۔ گویا مچھر کا پر، مچھر ہی کیا چیز ہے اور مچھر کا پر کیا چیز ہے، تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما سقا کافرا شربۃ من ماء، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ پلاتا، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے اپنے دشمنوں کو وہ کیوں دیتا، لہذا وہ فرماتا ہے کہ یہ امتحان ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، خوبصورت زمین بنا کے دی ہے، ساری دنیا خوبصورت ہے، انسان کی نظریں خیرہ ہو جاتی ہیں، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، انسان مادیت کے اندر اس قدر انوالو ہو جاتا ہے،
اس کو بتایا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم تو آئے ہو امتحان دینے کے لیے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے، لِنَبْلُوَهُمْ ان کا امتحان کیا جائے، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اور پھر یاد رکھو یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ نہیں رہنی، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم ان قریب اس پوری زمین کو، جو کچھ زمین کے اوپر ہے، اس کو ہم چٹیل میدان بنا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سعید ہموار میدان کو کہتے ہیں، جرزا جرز یجرز کہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر کوئی آدمی بہت جلدی کھا لے کسی چیز کو، چٹ کر جائے تو اس کو جرز کہتے ہیں۔ تو سعیدن جرزا جو بالکل چٹ کیا ہوا ہو، ہر چیز ختم ہو، تو ایسا جو چٹیل میدان ہے جس پہ کوئی اونچ نیچ نہیں، بالکل ہموار فرمایا، سارے بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑے پہاڑ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائیں گے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں رہے گا، سب برابر ہو جائیں گے۔ اللہ اس کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینا چاہتے ہیں، ایک ہموار میدان بنا دینا چاہتے ہیں بنانے والے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ جو اصحاب کہف ہیں والرقیم، اور جو رقیم والے لوگ ہیں، کانو وہ تھے، من آیاتنا عجبا ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی تھے۔ اب چونکہ یہ سوال اصحاب کہف کے بارے میں کفار مکہ نے کیا تھا یہود مدینہ کے مشورے سے، تو ان کو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے خیال میں اصحاب کہف بطور نشانی ایک ایسی عجیب نشانی، یہ وہی صرف عجیب نشانی ہے، کوئی اور عجیب نشانی نہیں ہے؟ یا کہا گیا کہ تم جو سوال پوچھ رہے ہو تو کیا تمہارے خیال میں کوئی بہت عجیب نشانی ہے اس لیے سوال پوچھ رہے ہو، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ یا پھر ان سے کہا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں صرف وہی عجیب نشانی ہے، یہاں تو بے شمار عجیب نشانیاں ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تم نے گمان کیا کہ وہ کوئی صرف نشانی ہے؟ نہیں، نشانی نہیں ہے، اس میں گائیڈ لائن بھی ہے، یہ پورا ایک عملی نظام ہے، ایک عملی ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عملی ضابطے کو انڈورس کر کے قرآن میں نازل فرمایا۔ اور اذ اول فتیۃ الی الکہف، اور وہ ضابطہ کیا ہے، وہ عملی بات کیا ہے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ جو نوجوانوں کی جماعت آئی الی الکہف غار کی طرف، فقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی جناب سے رحمتیں نازل فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور تو ہمیں مہیا کر ہمارے کام میں بھلائی۔ اللہ اکبر۔ گویا ایک تو وہ الگ تھلگ ہو گئے، دنیا والوں سے الگ تھلگ ہو گئے، اصحاب کہف بن گئے، غار والے بن گئے۔ اور یہ غار جو میں نے گزشتہ درس میں بھی بات کی تھی کہ غار جو ہے، کہف، غار بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور کہف بھی عربی زبان کا لفظ۔ فرق ان میں یہ ہے کہ کہف اس غار کو کہتے ہیں جو دھانے سے ذرا تنگ ہو اور آگے بہت کشادہ ہو جائے، اس کو کہف کہتے ہیں۔ اور اگر جو دھانے سے لے کر آگے تک ایک جیسا ہو، اس کو غار کہتے ہیں۔ اور غار بھی ہو اور کہف بھی ہو، دونوں کا ایک طرف کھلا ہوتا ہے، دوسری طرف سے بند ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دونوں طرف سے کھلا ہو، وہ آگے سے بند ہوتا ہے اور لیکن کھلا ہوتا ہے۔ تو کہف جو ہے ایسے غار کو کہتے ہیں جس کا دھانا چھوٹا اور آگے کھلی۔ تو چونکہ وہ غار تھی اور اس کے اندر وہ 8 لوگ تھے یا 7 لوگ تھے، قرآن نے اس کے اوپر بھی بات کی ہے کہ لوگ اس کو کوئی 7 کہتے ہیں، کوئی 8 کہتے ہیں، کوئی 5 کہتے ہیں، کوئی 6 کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں، ان کی تعداد کے بارے میں بھی قرآن نے بات کی ہے۔ تو وہ بہرحال فتیہ تھے۔ فتیہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ 9 سے کم لوگوں کو کہتے ہیں، 9 سے کم تعداد پر بولا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ان کی تعداد 9 سے تو کم تھی۔ تو وہ کوئی بہت بڑی عجیب نشانی تھے، صرف نشانی نہیں تھے، ایک عملی ضابطہ تھے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ سارے کہف کی طرف آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آئسولیشن میں چلے جانا، اس شرک کے ماحول سے جو دقیانوس بادشاہ ان کو شرک پر مجبور کر رہا تھا، یا وہاں پہ ماحول ایسا تھا کہ وہ اپنا ایمان محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے ایک آئسولیشن اختیار کر لی، غار میں چلے گئے۔ تو اس سے ایک تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ جہاں بھی عقائد کی خرابی ہو یا عمل کی خرابی ہو اور عمل کے لیے پورے امکانات نہ ہوں، وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے۔ لہٰذا یہ ہجرت کی طرف اشارہ بھی ہے۔ تو اگر یہ مکی، ظاہر ہے یہ مکی صورت ہے، تو مکی صورت میں یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے والے موجود ہوں، عزیر
علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے موجود ہوں، تو جب آپ ہجرت کریں گے، یہاں سے تشریف لے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس قرآن کو غلبہ عطا فرمائے گا، قرآن کے عقیدے کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور توحید کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ گویا اس کے اندر ہجرت کی طرف اشارہ بھی موجود ہے۔ اور دوسرا جو اس میں اشارہ ہے وہ یہ کہ عمل اور ایمان اور عمل، اس کی بنیاد پر انفرادی اور اجتماعی کردار ایک درکار ہے، ایک ایسا کردار جو ہر طرح کے ماحول میں اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت کرے، ایمان اور عمل صالح، سبحان اللہ۔ اور ایمان اور عمل صالح کی حفاظت کرنے والا ایک شخص جب دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا تو اس کو بھی ایمان کی بنیاد پر انٹریکٹ کرنے پڑے گا۔ پھر وہ جو دو تین لوگ کسی دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو اس تیسرے کے ساتھ بھی ان کو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر انٹریکٹ کرنا پڑے گا۔ علی ھذا القیاس یہ چلتے چلتے ایک ایسی کمیونٹی کریٹ ہو جائے گی کہ جو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایمان کی آئسولیشن اختیار کر لیں گے، اور وہ ایمان کی آئسولیشن پھر ان کو دنیا میں دجال آ جائے یا دجال کا بھی باپ آ جائے، ان کا ایمان ان کا تحفظ کرے گا، اور بڑے سے بڑا دشمن جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ ہے اس میں رہنمائی جو موجود ہے کہ آپ ایک ایسی کمیونٹی کریٹ کریں جو ایمان کی کمیونٹی ہو۔ یہ بات میں پہلے بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایمان کی کمیونٹی کریٹ کرنے کا کیا مطلب۔ دیکھیں، ایمان کی کمیونٹی کریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انفرادی اور اجتماعی کوئی بھی عمل وہ ایمان کی بنیادوں کے بغیر نہ ہو، وہ مادیت کی بنیادوں پر نہ ہو۔ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ہم تعلقات رکھتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، سارے کے سارے دنیا اور مادی مقاصد کے حصول کے لیے کرتے ہیں، اور لوگوں کی نیو سینس ویلیو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم ان کو مقام دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، اور پھر سارا کا سارا یوں لگتا ہے کہ پیسے اور دولت اور مادیت کے گرد یہ پورا نظام گھوم رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور ایک ایسا نظام تشکیل دینے کی ضرورت ہے، ایک ایسی کمیونٹی تشکیل دینے کی ضرورت ہے جہاں پہ ایک انفرادی شخص اپنی زندگی کے ٹارگٹ سیٹ کرے، وہ ایمان کی بنیاد پر ہوں، وہ اپنی فیملی یونٹ کو قائم کرے، وہ ایمان کی بنیاد پر ہوں، اور وہ اپنی پوری زندگی کے معاملات دوسروں کے ساتھ میں انٹریکٹ کرے، وہ ایمان کی بنیاد پر ہوں، کیونکہ اس کا مطمع نظر آخرت ہو، اور اس کی بنیاد پر وہ نیک عمل کرے۔ ایسی کمیونٹی ہوگی، ایسے لوگ ہوں گے، ایسا معاشرہ ہوگا، ایسے افراد تیار ہوں گے، تو وہ دجال اور اس طرح کے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے۔ یہ ہے وہ پالیسی اصل۔ لہٰذا اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ 9 اور 10 آیات، جو پہلی 10 آیات یہیں پہ مکمل ہو رہی ہیں۔ اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، نوجوان جو تھے وہ غار میں آ گئے تھے۔ لہٰذا اب فزیکلی تو کسی غار میں جانا شاید اب ممکن نہ ہو، لیکن یہ اس ڈیجیٹلائزڈ ورلڈ کے اندر اب ظاہر ہے کہ آپ نے وہ کمیونٹی کیسے کریٹ کرنی ہے۔ وہ کریٹ ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق۔ ان حدود کو تسلیم کر لیا جائے۔ آپ اکیلے ہوں تو بھی آپ اس کمیونٹی کا حصہ ہوں، ایمانی کمیونٹی کا۔ اس آئسولیشن میں ہوں، آپ تنہائی میں بھی ہوں، تو آپ دراصل اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہوں۔ اگر آپ ایمان کی حفاظت کرنے والے نہ ہوئے، اگر آپ کی تنہائیاں بھی پاکیزہ نہ ہوئیں، اگر خلوتوں میں بھی ایمان کی حفاظت آپ کا پہلا ٹارگٹ اور پہلی ترجیح نہ ہوئی، تو پھر محفل کے اندر بڑے بڑے اعمال کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا لَأَعْلَمَنَّ اقواما من امتی، امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن آئیں گے اور ان کے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے جو تہامہ کے پہاڑوں کے برابر، تہامہ کے سفید پہاڑوں جتنے اعمال لے کے آئیں گے، اتنے بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے، لیکن فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔ اللہ، کوئی حیثیت نہیں ان کے اعمال۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک پورا کمپریہنسو پروگرام اپنے ایمان کی حفاظت کا اور فتنوں میں ایمان کی حفاظت کا، اور اس عمل کو ایمان اور عمل اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے تو اپنا
ایمان کو ترجیح نہیں بنایا، خلوت میں اور ہو، جلوت میں اور ہو، کسی ایک جگہ اور ہو، کسی دوسری جگہ اور ہو، تو اس کا تعلق اصل میں پوری زندگی میں ایمان کی معنویت والی زندگی، ایمان کے ٹارگٹ والی زندگی اور ایمان کی بنیاد بھی پر ہی تعلقات استوار کر کے معاشرہ کریٹ کرنے والی زندگی، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ لہذا فرمایا کہ صحابہ ڈر گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سارے اعمال اتنے بڑے بڑے وہ گرد و غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے، یعنی ضائع ہو جائیں گے، تو وہ کون لوگ ہیں، آپ اس کی نشانی بتا دیں۔ آپ فرمایا تمہارے جیسے ہیں، تمہارے جیسے اعمال کریں گے، اسی طرح کے ان کے شب و روز کے معمولات ہوں گے جیسے تمہارے ہیں، لیکن فرق کیا ہوگا کہ جب وہ اکیلے ہوں گے تنہائیوں میں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی تنہائیوں کو بھی پاک کر سکیں۔ فرمایا جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ اللہ، یا پھر جو مسلم شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد یہ فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی عمل کر لو، جتنا ہو سکتا ہے عمل کر لو۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ جب وہ فتنے آ گئے تو پھر عمل نہیں ہو سکے گا۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، جب وہ فتنہ چھا جائے گا، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والا فتنہ، تو پھر ایک شخص صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، او یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا پھر شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوا پڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَيَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور ایک آدمی اپنا دین بیچ ڈالے گا اپنی دنیا کے لیے۔ یہ ہے اصل بات کہ دنیا کے لیے دین بھی بیچ ڈالے گا۔ آپ کو ایسی کمیونٹی کریٹ کرنی ہے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے دنیا کو پس پش ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ تو اصحاب کہف نے یہی کیا تھا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو سمجھتا ہے کہ وہ صرف نشانی تھے، ایک عجیب نشانی تھے ہماری نشانیوں میں سے۔ اذ اول فتیہ، تو جب وہ جوان آئے الی الکہف، غار کی طرف، قالوا، اور انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ وہیئ لنا، اور ہمیں مہیا کر، من امرنا، ہمارے کام میں، راشدہ، بھلائیاں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے مانگا، ایمان کی بنیاد پر الگ ہوئے، اللہ سے مانگا۔ یہی ہمارے لیے ایک طریقہ ہے کہ ہم آج بھی اپنے سارے معاملات، مال کمانا ہے کمائیں، لیکن ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارنی ہے، مادی زندگی بھی گزارنی ہے ایمان کی بنیاد پر، تعلقات بنانے ہیں، تعلقات بھی بنائیں ایمان کی بنیاد پر، اور جو بھی کرنا ہے ایمان کی بنیاد پر۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس شخص کے اندر تین باتیں ہوئیں اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں سے ایک بات آپ نے فرمائی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دنیا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو جائیں۔ یہ ہے ایمان کی لذت، ایمان کی شیرینی کی بنیاد۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، دنیا میں انسانوں سے محبتیں کرنی ہے کرو، جس سے تعلق رکھنا ہے رکھو، لیکن وہ تعلق جو رکھنا ہے وہ صرف اللہ کی محبت کی بنیاد پر رکھنا، صرف ایمان کی بنیاد پر تعلقات ہوں گے۔ شادی بیاہ بھی کرو، آپس کے معاملات بھی ٹھیک کرو، لیکن ایمان کی بنیاد پر۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ پورا کا پورا جو دین اسلام ہے، پورا جو نظام عمل ہے دین کا، انفرادی اور اجتماعی اعمال کا پورا نظام، آپ اس کو منطبق کرتے جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک ایسا معاشرہ اسلام چاہتا ہے۔ وہ معاشرہ، وہ کسی شہر میں ہو، وہ کسی دیہات میں ہو، وہ کسی سڑک پہ ہو، وہ کسی جنگل میں ہو، یا کسی بھرے پورے شہر میں ہو، جب معاشرہ ایمان کی بنیاد پر قائم ہوگا تو وہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے جائیں، اب یہ شادی بیاہ کے معاملات کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی بنیاد پر طے کیا کرو۔ یہ صرف معاشرتی بندھن نہیں ہے، یہ تمہاری دینی ذمہ داری ہے، اور اس کو دین کی بنیاد پر کرو۔ کمیونٹی کریٹ ہو، کیسے؟ فرمایا کہ جب کوئی رشتہ کرنا ہو، جب خاندانی یونٹ، میاں بیوی کے ذریعے سے خاندان کا یونٹ قائم ہو رہا ہے، تو فرمایا رشتہ کرنا ہو تو
جو خاتون ہے اس کو 4 وجوہات سے شادی کیا جاتا ہے، تنکح المرأۃ باربع، 4 وجوہات کی بنیاد پر اس کو نکاح کرتے ہیں لوگ. کوئی خوبصورتی دیکھ کر کرتا ہے، کوئی مال دیکھ کر کرتا ہے، کوئی حسب نسب دیکھ کر کرتا ہے، کوئی دین دیکھ کر کرتا ہے. فرمایا کہ فظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں تو ترجیح دین والی کو دینا، گویا دین کی بنیاد پر. اور اسی طرح فرمایا لڑکے کا رشتہ کوئی دیکھنے آتا ہے تو فرمایا کہ اذا خطب احدکم، جب تمہاری طرف کوئی نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، من تردون دینہ وخلقہ، جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، اس سے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے اوپر تمہاری رضامندی ہے، تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اس کا دین بھی ٹھیک ہے اور اخلاق بھی ٹھیک ہے، مادیت ٹھیک ہے یا نہیں، اس کا مالی حالت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا خاندانی معاملات جیسے بھی ہیں، دین اور اخلاق اگر ٹھیک ہے تو فرمایا فزوجوہ، اس کا نکاح کر دو. سبحان اللہ، اپنی بہن بیٹی کا نکاح کر دو. اور فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم نہیں کرو گے نا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمانی معاشرہ تشکیل دیں گے تو ہم ہر طرح کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں، اور اسی میں دجال کا فتنہ بھی شامل ہے. اور ایمانی معاشرہ کس بنیاد پر تشکیل پاتا ہے؟ وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر تشکیل پاتا ہے. یہی کام اصحاب کہف نے کیا تھا، اسی کا تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پس ہم نے ان کے کانوں پر مار دیا یعنی تھپکا دیا. فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کیا مار دیا؟ یہ یہاں پہ محذوف ہے، کوئی لفظ یہاں پہ موجود نہیں. کیا مار دیا؟ ضربہ کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے، تھپکانا بھی ہوتا ہے، ڈالنا بھی ہوتا ہے. ہم نے کانوں میں ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ فی الکہف سنین عددا، کئی سال تک، متعدد سالوں تک ہم نے ان کے اوپر نیند ڈال دی. ان کے کانوں کے اوپر گویا جیسے کانوں میں کوئی چیز ڈال کے آپ کہتے ہیں سو جاؤ چپ کر کے تاکہ کوئی آواز وغیرہ نہ آئے، ڈسٹرب ہوئے بغیر سو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے یوں ان کو بالکل پرسکون کر کے سلا دیا. سبحان اللہ. بعض نے کہا کہ یہاں پہ حجاب لفظ جو ہے وہ محذوف ہے. علی آذانہم، کہ ہم نے ان کے کانوں پر ڈال دیا، حجاباً، پردہ ڈال دیا، یعنی جیسے ڈھک دیا جاتا ہے اور ماں اپنے بچوں کو لپیٹ کے سنا دیتی ہے تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس طرح سے گویا نیند مسلط کر دی کئی سالوں کے لیے. سبحان اللہ. ثم بعثناہم، پھر فرمایا کہ ہم نے پھر ان کو اٹھایا. لنعلم، تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین، 2 گروہوں میں سے کون سا گروہ احصا، گنتی کے زیادہ قریب ہے، زیادہ صحیح گنتا ہے، لما لبثوا امدا، اس مدت کو، جس مدت وہ پڑے رہے، اس مدت کو گننے میں کون سا گروہ زیادہ صحیح گنتی بتاتا ہے، اس لیے ہم ان کو اٹھا دیا. اللہ اکبر. اب ان سے مراد کون سے 2 گروہ ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال موجود ہیں. قرآن نے بھی کوئی تصریح نہیں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تصریح نہیں فرمائی کہ اس سے مراد کون سے 2 گروہ ہیں جو اس بات پر جھگڑ رہے تھے اور جن کا یہ جھگڑا تھا گنتی کا بھی، کون یہ کس کی گنتی صحیح ہے کہ وہ کتنے سال سوئے رہے. اس سے مراد عالم عرب کے وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اور ان کا آپس میں اختلاف، کیونکہ یہ ایک قصہ تو مشہور تھا اور ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہوگا کہ کتنے سال سوئے رہے. تو اسی طرح اس سے مراد اس دور کے، یعنی جس دور میں اصحاب کہف ہوئے تھے ان کے دور کے کافر اور مسلمان بھی ہو سکتے ہیں آپس میں، کہ وہ جو ہے آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں کہ وہ کتنی دیر سوئے رہے. واللہ عالم. دونوں مراد ہو سکتے ہیں، کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، آپ لوگوں کو آپس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہری بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ یہ جھگڑا وہ تھا جو اس وقت یہودیوں نے جب سوال کیا تو عربوں میں گویا یہ علمی حلقوں کے اندر یہ سوال چلتا ہوگا
کہ اصحاب کہف کون تھے، اس لیے تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ کہا جا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کریں گے، ان کے جھگڑے کو چھوڑو، ان کو نہیں پتا گنتی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور ہم آپ کو ہم نقص و بیان کریں گے علیک آپ کے اوپر نبأہم بالحق، ان کی خبر حق کے ساتھ، یعنی ہم خبر دیں گے کہ وہ کتنی دیر رہے اور کتنی دیر نہیں رہے، کیا ان کی تفصیلات تھی وہ ہم بتائیں گے۔ انہم فتیۃ آمنوا، وہ ایک ایمانداروں کا گروہ تھا، چھوٹی سی جماعت تھی، انہم فتیۃ، وہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی، آمنوا جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، وزدناہم ہدی، اور ان کو ہم نے ہدایت میں ترقی عطا کی تھی، ان کو ہدایت میں آگے بڑھایا تھا، گویا ہدایت یافتہ لوگ تھے، وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط بنایا تھا۔ اب دیکھیں ہدا اور وربطنا علی قلوبہم، ان کا ربط بھی بڑا عجیب ہے۔ ربطنا کا مطلب مربوط کیا ان کے دلوں کو، یا مضبوط کیا، دونوں معنی، باندھ دینا ربطنا کا مطلب ہوتا ہے۔ تو وہ جو رباط ہے، دل کی جو مضبوطی ہے، یہ واو اگر تفسیری ہو، وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، اور اضافہ کیسے کیا، یعنی ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اس سے۔ تو اس کا مطلب ہے دلوں کی مضبوطی جو ہے، دلوں کا مربوط ہونا اور دل کا کسی چیز پر ٹھک جانا، یہ بھی دراصل اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ اور ہدایت کے جو تین الگ معنی ہیں، ایک ہدایت کا معنی راستہ ہے، انک لعلی ہدی مستقیم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ ہدایت کا معنی راستہ بھی ہے، ہدایت کا معنی راستہ دکھانا بھی ہے، اراء الطریق بھی ہے، اور ایصال الی المطلوب، منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہے۔ اور یہاں اگر اس کو تفسیری سمجھیں، واو وربطنا علی قلوبہم، تو وہ جو ہدا ہے، ہدا کے ساتھ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، تو گویا دلوں کی مضبوطی یہ بھی ایک ہدایت کی ایک جہت ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ زدناہم ہدا، اس لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم انا نسألک الہدا والتقى والعفاف والغنى، یا اللہم انی اسألک الہدا والتقى والعفاف والغنى، تو گویا یہ جو ہدا ہے، اس میں وہ ہدایت بھی ہے جو ہم اصطلاحی معنوں میں کہتے ہیں، اس میں وہ ہدایت بھی ہے جو دلوں کو مضبوط کرنے والی اور دلوں کو ایک ربط دینے والی اور مضبوطی عطا کرنے والی ہے، اور اس سے مراد عمل کی مضبوطی بھی ہے، اس سے مراد منزل مقصود پر پہنچنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والے راستے پر لے جائے اور منزل مقصود پر پہنچائے۔ اب یہ پہلے رکوع میں احصیٰ لما لبثوا امدا تک تو لگتا ہے کہ خلاصہ سا بیان کیا ہے اصحاب کہف کا، اب آگے تھوڑی سی تفصیل ہے، نحن نقص سے آگے تفصیل بیان کی ہے، وربطنا علی قلوبہم۔ اچھا ایک بات رہ گئی جو پیچھے میں نے اصحاب کہف کی بات کی، والرقیم سے کیا مراد ہے؟ رقیم، رقیم رقم سے ہے، اس کا معنی لکھنا ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ رقیم سے مراد وہ کپڑا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا گیا ہو، اور بعض نے کہا کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس بستی میں وہ پہاڑ تھا جس کے اندر، جس غار میں یہ لوگ گئے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، رقیم جو ہے اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار تھا اور اس غار میں یہ لوگ جا کے چھپے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، رقیم سے مراد وہ تختی ہے جس کے اوپر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے، اور عربوں کے ہاں چونکہ یہ مشہور تھا تو یہ گویا پرانی کوئی تختی نام لکھے ہوئے کہ ان کو ملی تھی، اور اس وجہ سے ان کو رقیم کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے اس کو اور طرح سے بھی انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو تاریخی اعتبار سے رقیم کو الگ اور کہف کو الگ، اور انہوں نے یوں بھی کہا ہے کہ یہ کہف سے مراد غاروں میں چھپ جانے والے، رہبانیت اختیار کرنے والے، گویا یہ عیسائیوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور عیسائیوں کی جو رہبانیت ہے وہاں سے لے کر، اور پھر رقیم جو ہے یہ رقم سے ہے، لکھی ہوئی چیزیں، حساب کتاب اس سے مراد ہے۔ تو گویا جو لوگ رہبانیت ایک انتہا پہ رہبانیت تھی اور دوسری انتہا پہ مادیت تھی، تو گویا اصحاب الکہف والرقیم یہ بالکل دو انتہائیں ہیں۔ تو ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہے، تو گویا انہوں نے رقیم سے یہ مراد بھی لیا ہے کہ اس سے یہ مادیت کے استعارے کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال ان ساری خود ساختہ، اگر کوئی شخص اپنی ذاتی رائے سے تفسیر کرتا ہے جس کا کوئی بھی آثار صحابہ سے یا تاریخ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا،
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ملتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنی طرف سے کہتا ہے کہ کاف سے مراد ان کی رہبانیت ہے اور یہ جو رقیم سے مراد مادیت ہے، تو گویا روحانیت اور مادیت کے درمیان جو ہے وہ ایک کہانی پوری بیان کی گئی ہے۔ تو یہ ایک عجیب نشانی ہے، یہ اصل میں یہی تھا کہ ان کے خلاف یہ، اور قرآن جو ہے وہ ان کی مادیت کی بھی مذمت کرتا ہے، ان کی رہبانیت کی بھی مذمت کرتا ہے، اور اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے ایک کمیونٹی کا۔ تو ہو سکتا ہے ان کی بات بھی یہ صحیح ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے اور صحیح تر یہ بات ہے، علامہ ابن جریر نے تو کہا کہ جمہور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ رقیم سے مراد تختی ہی ہے جس کے اوپر ان کے نام لکھے گئے تھے۔ البتہ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس کو بستی کا نام کہا ہے کہ بستی کا نام تھا رقیم، اور یہ بات صحیح بھی معلوم ہوتی ہے کہ امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں وہ نشانیاں بیان کی ہیں اصحاب کہف کے غار کی، اور اصحاب کہف کا غار کون سا ہے تاریخی طور پر یہ بھی کوئی اس کی نشاندہی بھی حتمی طور پر نہیں ہو سکی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ غار ترکی میں ہے، بعض نے کہا عراق میں ہے، بعض نے کہا اردن میں ہے۔ اردن میں ایک جگہ ہے، ایک بستی ہے رقیب نامی، اب بھی موجود ہے۔ عمان جو اردن کا دارالحکومت ہے اس کے بالکل قریب، یعنی اس کے سبربز میں کوئی 13-14 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ شاید کم 5-6 کلومیٹر باہر نکل کے ایک بستی ہے چھوٹی سی الرقیب۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہی رقیب اصل میں رقیم ہو اور مرور زمانہ کے تحت اس کا نام رقیب ہو گیا ہو۔ تو اس بستی کے اندر ایک غار ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا غار ہے۔ تو میں خود بھی 2010 میں وہاں گیا تھا اور میں نے وہ غار دیکھی بھی، اور اس کے اندر جتنی نشانیاں اس میں موجود ہیں وہ ساری کی ساری پوری اترتی ہیں۔ اور علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے جو 20 نشانیاں یا 19-20 نشانیاں بیان کی ہیں کہ اس کی غار کی جو ہے نا، یا شاید کم زیادہ ہیں نشانیاں، اس کی تعداد ایگزیکٹ میرے علم میں نہیں ہے، تو وہ جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ زیادہ میکسیمم جو ہیں اسی غار پر پورا اترتی ہیں جو اردن کے شہر، اردن کے دارالحکومت عمان کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے، اور وہاں پہ ایک باقاعدہ ایک مسجد اور کمپلیکس بھی بنا ہوا ہے ساتھ، اور لیکن وہ جو اصل غار ہے اس کے اوپر مسجد بھی ہے، یعنی اس کے سامنے، اور وہ ساری جو قرآن کے بیان میں چیزیں ملتی ہیں وہ بھی، اور جو مفسرین نے لکھی ہیں وہ زیادہ تر اسی پر پوری اترتی ہیں، اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ وہی اصحاب کہف کا غار ہوگا۔ تو رقیم سے مراد اگر بستی ہے تو عمان کی یہ جو بستی الرقیب کے نام سے اب بھی موجود ہے۔ تو علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے چونکہ کہا کہ یہ بستی کا نام ہے، لہذا یہ نشانی بھی اسی پر پوری اترتی نظر آتی ہے۔ البتہ علامہ ابن جریر اور دیگر مفسرین کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں رقیم سے مراد تختی تھی، اس کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ نوجوان جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں اضافہ کیا تھا، زدناہم ہدیٰ، ترقی دی تھی، وربطنا علی قلوبہم، ان کو دل جما دیے تھے اور دل ان کے مضبوط ہو گئے تھے۔ اب دل مضبوط ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، اللہ اکبر، وہ پھر کھڑے ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ دل کی تقویت دیتا ہے، صبر اور قوت عطا کرتا ہے، تو پھر وہ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے کہاں ہوئے؟ ایک تو اس کا مطلب ہے کہ قوم کے خلاف انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا، تو وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، بغاوت کا اعلان کر دیا۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے، یہ تمہارے بت ہمارے رب نہیں ہے، تمہارے خود ساختہ معبود ہمارے رب نہیں ہے، ہمارا رب تو وہ ہے رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی الہ کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم کسی اور کو پکاریں تو پھر اس کا مطلب ہم نے تو بہت بڑی زیادتی اور جھوٹ والی بات کی، گویا پھر تو ہمارا شرک کی طرف ہم چلے گئے، تو شرک سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑی زیادتی اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا وہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قاموا سے مراد مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے، ان کو بادشاہ نے طلب کر لیا تھا، جب بادشاہ کے دقیانوس نامی بادشاہ کے کانوں میں خبر ملی کہ یہ ایسے کو نوجوان ہیں اور کسی اور رب کا پتہ بتاتے ہیں، تو اس نے ان کو بلا لیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دل کی مضبوطی عطا کی، اور ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور لوگ کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ دربار میں سامنے، بادشاہ کے سامنے بات کہنا، اللہ اکبر، بہت مشکل کام۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے کوئی انسان ان کے سامنے کھڑا ہو کے کلمہ حق کہہ دے، یہ تو افضل الجہاد ہے، سب سے بڑا جہاد۔ لہذا انہوں نے جہاد کیا، وہ اذ قاموا، کھڑے ہو گئے،
تو کاموں سے مراد یہ تو ان کی پیشی کے وقت بادشاہ کے سامنے اپنا موقف رکھنا، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، یا پھر وہ پوری قوم کے ساتھ انہوں نے علم بغاوت بلند کیا ان کے شرک کے خلاف اور توحید کا علم لے کے یہ کھڑے ہو گئے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، اور پھر جب ان کے ساتھ مکالمہ ہو گیا قوم کے ساتھ یا بادشاہ کے ساتھ، تو پھر یہ بیچارے آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ کیسی قوم ہے ہماری، ہؤلاء قومنا، یہ ہماری کیسی قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر الہ بنا رکھے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں توحید جس شخص کی سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو شرک کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، شرک کا بودا پن واضح ہو جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ کی کبریائی، کہاں اللہ کی کبریائی، کہاں مخلوق، اور مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے عرش اور اس کی کبریائی کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی، اس مخلوق میں سے کسی کو الہ بنا لینا اس سے بڑی مضحکہ خیز بات بھی ہو سکتی ہے کوئی، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا پھر توحید والوں کو جب اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے تو مخلوق میں سے بنائے ہوئے جو جھوٹے معبود ہیں وہ ان کو بڑے ہی مضحکہ خیز لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آپس میں افسوس کا اظہار کیا، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، اس اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے کیا چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اس پر کوئی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ ان کے پاس دلیل ہے ہی نہیں، دلیل پیش کیا کریں؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تب انہوں نے کہا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے تو پھر نکلو یہاں سے، وَمَا يَعْبُدُونَ، ان کو بھی جب چھوڑ دیا ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ یہ جس جس چیز کی بندگی کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان کو جب چھوڑ دیا ہے تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ہم سب پناہ لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کہا آؤ پھر ہم پناہ لے لو، کہف میں، غار کی طرف چلے جاؤ، اس میں پناہ لے لو، ینشر لکم ربکم، پھیلا دے گا اللہ تعالیٰ، تمہارا رب تمہارے لیے پھیلا دے گا، من رحمت ہی، اپنی رحمت، یعنی تمہارے اوپر سایہ فگن کر دے گا، پھیلا دے گا اور رحمتوں کی بارش کر دے گا، وَيُحَيِّئْ لَكُمْ، اور وہ مہیا کر دے گا تمہیں، لکم، تمہارے لیے، من امرکم، اپنے کام سے، مرفقہ، نرمی اور آسانی، یعنی اللہ آسانیاں پیدا کرے گا، نکلو اور یہاں سے اور غار میں چلے جاؤ۔ یہ وہ کمیونٹی کریٹ ہوئی، انہوں نے فزیکلی جا کے غار میں پناہ لی، اور جو میں عرض کرتا ہوں ایمان کی بنیاد پر لوگ اپنے فیصلے کرنا شروع کر دیں، اپنے ذاتی تعلقات استوار کرنا شروع کر دیں، ایمان کی بنیاد پر زندگی کی ترجیحات طے کر لیں، اور پھر یہ کہیں کہ ہمیں ہمارا اللہ آسانی فرمائے گا اور ہمارا اللہ جو ہے ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو بارش کرے گا، اور اللہ سے ہم دعا کریں ربنا ھب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اللہ تو اپنی جناب سے ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمیں اپنے کام کے اندر بھلائیاں عطا فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ تو عطا کرتا ہے۔ اب وہ جا کے انہوں نے غار میں پناہ لے لی۔ اللہ اکبر۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے بشرط زندگی انشاءاللہ اگلے سبق میں یہاں سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔